الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاج ہو جانے کا اندیشہ دلاتا ہے۔ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے۔ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے، لہذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز و ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل و کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کر دے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ: اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت سے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم، تقویٰ اور نبوت مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سراپا حکمت ہے، اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقویٰ حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت سراسر حکمت ہے۔ لہذا یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ ترجمہ: اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وما انفقتم من نفقة، اور تم جو خرچ کرو، یہاں آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو، خواہ نیکی میں خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو، اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ نظر کی تعریف اور اس کے چند احکام۔ یاد رہے کہ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر ہے۔ نظر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نظر شرعی، شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے، اس لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے، اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ یا رب عز و جل، میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ شرعی نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا۔ ہاں، اس نظر کا مصرف اولیاء کرام کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ نمبر 2 نظر کی دوسری قسم یعنی لغوی نظر ہے، جسے عرفی نظر بھی کہتے ہیں، جو نذرانہ کے معنی میں ہے۔ وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے،
اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے رسالے سبل الاسفیاء فی حکم الذبح للاولیاء کا مطالعہ فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔